اس نئے دور میں کام شروع کرتے ہی میرے دل میں یہ بات کھٹکی کہ ماشاءاللہ نافذ ہونے کے بعد اب تک جتنے سرکاری اعلانات، قوانین اور ریگولیشن جاری ہوئے ہیں ان میں صرف حکومت پاکستان کا حوالہ دیا ہے، حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید ڈرافٹنگ میں غلطی سے ایک آدھ بار یہ فرد گزاشت ہو گئی ہوگی، لیکن جب ذرا تفصیل سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ جس تواتر سے یہ فروگزاشت دہرائی جا رہی ہے وہ سہواً کم اور التزاماً زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس پر میں نے ایک مختصر سے نوٹ میں صدر ایوب خان کی خدمت میں تجویز پیش کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو وزارت قانون اور مارشل لا ہیڈ کوارٹر کی توجہ اس صورتحال کی طرف دلائی جائے اور ان کو ہدایت کی جائے کہ جاری شدہ تمام اعلانات اور قوانین کی تصحیح کی جائے اور آئندہ کے لیے اس غلطی کو نہ دہرایا جائے۔ صدر ایوب کا قاعدہ تھا کہ وہ فائلیں اور دوسرے کاغذات روز کے روز نپٹا کر میرے پاس واپس بھیج دیا کرتے تھے، لیکن معمول کے برعکس یہ نوٹ کئی روز تک میرے پاس واپس نہ آیا۔ 5 نومبر کی شام کو میں اپنے دفتر میں بیٹھا دیر تک کام کر رہا تھا۔ باہر ٹیرس پر صدر ایوب اپنے چند رفیقوں کے ساتھ کسی معاملے پر گرما گرم بحث کر رہے تھے۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو صدر میرے نوٹ کا پرچہ ہاتھ میں لیے میرے کمرے میں آئے۔ وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھے۔ آتے ہی انہوں نے میرا نوٹ میرے حوالے کیا اور کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ڈرافٹنگ میں کسی نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ ہم نے سوچ سمجھ کر یہی طے کیا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے اسلامک کا لفظ نکال دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا ابھی کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صدر ایوب نے کسی قدر غصے سے مجھے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، ہاں فیصلہ ہو گیا ہے، کل صبح پہلی چیز مجھے ڈرافٹ ملنا چاہیے، اس میں دیر نہ ہو۔ اتنا کہہ کر وہ خدا حافظ کہے بغیر تیز قدم کمرے سے نکل گئے۔ اگر مجھ میں ہمت ہوتی تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا اور انہیں روک کر پوچھتا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلامی کا لفظ حفظ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن اتنی ہمت مجھ میں نہ تھی، اس لیے میں بھی دم دبائے چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ بڑے سوچ بچار کے بعد صبح کے قریب میں نے پریس ریلیز تو تیار نہ کیا، بلکہ اس کی جگہ 2-2.5 صفحوں کا ایک نوٹ لکھا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان کو اسلام سے فرار ممکن نہیں۔ اس ملک کی تاریخ پرانی لیکن جغرافیہ نیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ریڈ کلف لائن صرف اس وجہ سے کھینچی گئی تھی کہ ہم نے یہ خطہ ارض اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ اب اگر پاکستان سے اسلام کا نام الگ کر دیا گیا تو حد بندی کی یہ لائن معدوم ہو جائے گی۔ ہم پاکستانی صرف اس وجہ سے بنے کہ ہم مسلمان تھے۔ اگر افغانستان، ایران، مصر، عراق اور ترکی اسلام کو خیر بات کہہ دیں تو پھر بھی وہ افغانی، ایرانی، مصری، عراقی اور ترکی رہتے ہیں۔ لیکن ہم اسلام کے نام سے راہ فرار اختیار کریں تو پاکستان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام ہماری طبع نازک کو پسند خاطر ہو نہ ہو، اسلام ہماری طرز زندگی کو راس آئے یا نہ آئے، ذاتی طور پر ہم اسلام کی پابندی کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، حقیقت بہرحال یہی ہے کہ اگر آخرت کے لیے نہیں تو اسی چند روزہ زندگی میں خود غرضی کے طور پر اپنے وطن کی سلامتی کے لیے ہمیں اسلام کا ڈھول اپنے گلے میں ڈال کر برسر عام ڈنکے کی چوٹ پر بجانا ہی پڑے گا، خواہ اس کی دھمک ہمارے حسن سماعت پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ جمہوریہ پاکستان کے ساتھ اسلامک کا لفظ لگانے سے اگر کسی کا ذہن قرون وسطیٰ کی طرف جاتا ہے تو جانے دیں، دوسروں کی جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی میں نے ایک الگ کاغذ پر اپنا استعفیٰ بھی لکھ دیا کہ خرابی صحت کی بنا پر میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے میرا استعفیٰ منظور کر کے مجھے ریٹائر ہونے کی اجازت دی جائے۔ یہ دونوں چیزیں میں نے اپنی بیوی کو دکھائیں تو اس نے مجھے خوب شاباش دی اور غالباً میرا دل بڑھانے کو کہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ انگریزی بھی اتنی اچھی لکھ لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں جل گیا۔ محترمہ، تم انگریزی زبان کے چسکے میں پڑ گئی ہو؟ یہ نہیں دیکھا کہ میں نے استعفیٰ بھی لکھ رکھا ہے؟ شاید سچ مچ اس کی نوبت بھی آ جائے، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اگر آپ کی بات رد ہو گئی تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ نوکری چلی گئی تو کچھ اور کام کر لینا، کسی کام کو جینا چاہے تو آرام سے گھر بیٹھ کر لکھنا پڑھنا،
आखिर मैंने डॉक्टरी की डिग्री किस रोज़ के लिए ली है। हमारी शादी को अभी सिर्फ 1.5 बरस हुआ था। मैं दफ्तर जाने लगा तो इफ़्फ़त गालिबन शरारतन बोली, आप सूरत हाल से निपट लेंगे या मैं भी साथ चलूं? मैं अपने ऑफिस वक्त से पहले पहुंच गया। ख्याल था कि सदर अयूब के आने से पहले अपना नोट टाइप करवा कर रखूँगा, लेकिन वहाँ देखा तो सदर साहिब पहले ही बरामदे में टहल रहे थे। मुझे देखते ही कमरे में आकर पूछा, ड्राफ्ट तैयार है? मैंने जवाब दिया कि तैयार तो है लेकिन अभी टाइप नहीं हुआ। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, ऐसे ही दिखाओ। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए और मेरे हाथ का लिखा हुआ नोट पढ़ने लगे। चंद सतरें पढ़कर कुछ चौंके और फिर असरनो शुरू से पढ़ने लगे। जब ख़त्म कर चुके तो कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर आहिस्ता से बोले, यस यू आर राइट। ये फ़िक्रा उन्होंने 2 बार दोहराया और फिर नोट हाथ में लिए कमरे से चले गए। इसके बाद इस मौजू पर फिर किसी ने कभी कोई बात नहीं की। चंद रोज़ बाद मैं कुछ फाइलें लेकर सदर अयूब के पास बैठा हुआ था। वो अपनी डाक देख रहे थे। एक ख़त पढ़कर बोले, कुछ लोग मुझे ख़त लिखते हैं, कुछ लोग मिलने भी आते हैं और कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, अब मॉडर्निज़म और इस्लाम इकट्ठे नहीं चल सकते। मैं उनसे कहता हूँ, पाकिस्तान हैज़ नो एस्केप फ्रॉम इस्लाम। इसके बाद उन्होंने पे दर पे मेरे नोट के कई और फ़िक्रे भी दोहराए। उनमें यह अजीब सलाहियत थी कि अगर कोई बात वाकई उनके दिल में घर कर जाती थी तो वो बड़ी मासूमियत से उसे अपना लेते थे।